मेरा नाम बॉबी शहजाद है। आई एम CEO ऑफ इंटरफनल, जो कि एक मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले आप सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। You showed up in such a large number despite that there was a lot of rain happening here. तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊँगा। I don't want to basically take a lot of time telling my story. मैं ये चाहूँगा कि क्योंकि आप लोग मुझसे मिलने आए हैं और यू वांट टू आस्क मी डायरेक्ट क्वेश्चन, तो आप लोगों को मैं ज़्यादा टाइम देना चाहूँगा, ठीक है? तो ब्रीफ स्टोरी ये है कि आई स्टार्टेड माय करियर एज ए फ्रीलांसर इन रफली अराउंड 2001-2002, और उस वक्त फिर मैं कुछ कंपनीज वगैरह में सॉफ्टवेयर हाउसेस में मैं काम भी करता रहा. Then I basically my journey really started when I was introduced to a digital marketing company in USA. Actually, he was a guru. इसको कोई मेरे से एक सॉफ्टवेयर बनवाना था. He asked me to develop a software. It was a इत्तेफाक की बात है कि it was a affiliate marketing software. ये पहली असाइनमेंट थी मेरी. तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ. देन उसके साथ हमने फिर एक लार्जर कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें हमने उसके लिए शॉपिफाई और इस तरह की ऐप्स बनाना शुरू की. उस वक्त हम शॉपिफाई वाज़न्ट एनीवेयर इन द सीन एट दैट टाइम, जिस वक्त हम लोग शॉपिंग कार्ट वगैरह बना रहे थे. एंड देन वी डेवलप्ड द ईमेल मार्केटिंग auto responder email marketing software and all kind of these different digital marketing software we started developing. तो वहाँ से मेरी बेस बनी डिजिटल मार्केटिंग की 2003, 4, 5 और 2009. And then in 2009 I started developing my own products. The first product I developed, that was bulkresponse.com, which is an email marketing software. And after that I developed a membership software called Constant Continuity. That was launched in 2013. That was not a huge success. So then came the era of the funnels. और I realized कि अगर हमने इस constant continuity को एक funnel based system में change नहीं किया, क्योंकि membership sites were dying at that time, तो it's gonna be very late for us. So हमने उसी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया. सेम कोड बेस जो उसके पीछे चल रही है, that is the same basically. और 2017 onward हम इंटरफनल्स के ऊपर काम करते रहे. और अभी तक माशाल्लाह we have gone through a lot testing, launches. सबसे पहले हमने JVZoo पे इसको लॉन्च किया 2019 में. JVZoo जैसे कि आप लोग जानते हैं कि it's a affiliate network. So वहाँ पे हमने इसको लॉन्च किया. The launch went really well. अगर आप आज भी जाएं और इंटरफनल्स के रिव्यूज सर्च करें तो you will see that most of the bloggers and YouTube videos are about JVZoo product launch that we did. So that was probably मैंने पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को देखा जिन्होंने JVZoo के ऊपर अपनी कोई प्रोडक्ट या कोई सॉफ्टवेयर या कोई डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च की हो. आई एम वन ऑफ प्राउड पाकिस्तानीज हु हैज डन दैट. इंडियंस बहुत करते हैं और इनफैक्ट आई फेस्ड अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन व्हेन आई वाज लॉन्चिंग बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ इंडियंस देयर एंड आई वाज द ओनली पाकिस्तानी. तो वो एक वक्त था जब मैंने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान में हमारे पास एक अपना एक अवेयरनेस होनी चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसके बाद हमने इंटरफनल्स को एक दो दफ़ा काफ़ी बार उसको हमने रिवैम्प भी किया. उसके काफ़ी इश्यूज थे, शुरू में बहुत इश्यूज थे. वी सॉल्व दोज इश्यूज, वी परफेक्टेड दैट सिस्टम. फिर हमने थाईलैंड में हमें एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिन्होंने पूरे थाईलैंड के जो जितने भी डिजिटल मार्केटर्स थे उनको हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए दिया. That is where इंटरफनल्स की जो कोर थी ना, that became very very strong. इस वजह से आज जो हम इसको लॉन्च कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर, because we confident that इसके सारे जो जितने भी इश्यूज हैं तो वो सॉल्व हैं. ठीक है.
So having said that, last time मैं लाहौर में आया था, तो I remember कि there were few things that there were few mistakes I made. One was that I gave a very short notice, और उसकी वजह से जो है ना काफ़ी कम show up rate हुआ था. And second thing was that the thing that really we were missing at that time was that it was too early for us to basically اور تھوڑا لاؤڈ it was too early for us to basically come and have a meetup and have an event, for example, because اس وقت ہمارے پاس کوئی سکسیس سٹوریز نہیں تھی اور ہم نے ریسنٹلی لانچ کیا تھا اور ہمارے پاس بہت کم یعنی کہ مرچنٹس تھے. لیکن آج جب میں یہاں پہ کھڑا ہوں الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمارے پاس بڑی اسٹرانگ سکسیس سٹوریز ہیں. پتہ نہیں فرحان نہیں ہیں یہاں پہ, ادھر آؤ یار. کیا نائس میٹنگ ہے فرحان. فرحان ورکس فار ڈاکٹر شہزاد بسرا, اور ان کی ماشاءاللہ فنل تھی جو ہم نے لانچ کی ابھی مورنگا فنل, and they got like 500 orders in the first week and revenue of I think around 1 million rupees. ایسے ہی ہے فرحان جی, زبردست. اچھا کاشف صاحب ہیں, وہ بھی آپ کے لاہور سے ہی ہیں. کاشف صاحب آئے ہیں, کاشف ضرور. اچھا کاشف صاحب he runs a brand by the name of Big Map, اور کاشف صاحب نے تقریباً 4-5 سال شاپیفائی کے ساتھ کام کیا, and he was I mean not really happy with the results. پھر انہوں نے مجھ سے بات کی کہ اس طرح ہماری پروڈکٹ ہے. اب فنل جو ہوتی ہے that only works on a single product model. آپ لوگوں کو شاید اگر میری ویڈیوز آپ لوگ دیکھتے ہیں, یوٹیوب چینلز دیکھتے ہیں, تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ فنل ورکس آن اے سنگل پروڈکٹ ماڈل. تو میں نے ان کو یہی کہا کہ دیکھیں آپ کے پاس جو بھی پروڈکٹ ہے ایک پروڈکٹ ایک وقت میں بیچیں. پورا اسٹور بیچنا ایک اسمال بزنس کے لیے مطلب اس کے لیے اس کی اسٹاکنگ کرنا, اس کی انوینٹری مینیج کرنا, اس کی ہر چیز کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے آپ کو کئی گنا کیمپینس لگانی پڑتی ہیں, کئی گنا بجٹ چاہیے. سو لیٹس فوکس آن ون بیسٹ سیلنگ پروڈکٹ اور اس کو ہم گلوریفائی کریں, اس کی سیلس کاپی رائٹنگ کریں, اس کو ہم اس طرح سے پریزنٹ کریں کہ وی کین سیل اینی نمبر آف دوز آئٹمس. سو ان کا پھر آئیڈیا تھا کہ ہی ہیڈ اے اسٹاک فار ڈینم جیکٹ, تو ہم نے ان کا اسٹاک جو ہے وہ بھی ودن 1 ہفتے 2 ہفتے میں ہم نے ان کو کلیئر کر دیا. ناؤ ہی از ان پروسیس آف ورکنگ ود دا فیکٹری بیکاز اٹ واز ناٹ ایکسپیکٹنگ سچ فاسٹ سیلس, سو از ورکنگ ود دا فیکٹریز. اور وہ ان کو جو ہے وہ بیسیکلی اس وقت ایکچولی میں نے جو ورک کیا ہے پاکستان میں فنل مارکیٹنگ سے بہت فاسٹ ریزلٹس آتے ہیں. سو سپلائی چین کے بڑے پرابلمس ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو پروڈکشن سائڈ کے اوپر ہیں, پروڈکشن ریڈی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اور جو مرچنٹس ہیں وہ کوئکلی آؤٹ آف اسٹاک ہو جاتے ہیں. یا پھر اگر آپ کسی سپلائر سے لے رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی کہ سپلائر صاحب کہہ رہے تھے کہ شارٹ ہو گیا یا وہ اس نے قیمتیں بڑھا دی, یو نو. سو تو اوور آل جو ہماری سپلائی چین ہے وہ اتنی اسموتھ نہیں. جیسے امریکہ میں ہے, کسی بھی وقت آپ ڈیمانڈ جنریشن کر سکتے ہیں, کسی بھی وقت آپ آرڈر پلیس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پروکیورمنٹ کے ایشوز ہیں بہت زیادہ. اور دوسری ہماری جو ڈلیوری سائڈ ہے وہ بھی بہت ویک ہے. مطلب کچھ کمپنیز ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, لاجسٹک بہتر ہو رہی ہے اب تو, کافی اسٹارٹ اپس بھی کافی آگے. بٹ دا تھنگ از کہ اسٹارٹ اپ کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں. اسٹارٹ اپ از لائک وہ بھی فگر آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کہاں پہ ہمارے مسٹیکس ہیں, سسٹمز کہاں پہ کمزور ہیں, رائڈرز کو کس طرح سے وہ پہلے سے بہت بہتر ہو گیا. جس طرح ٹریکس ہے بائک کے اس کو تب لوکلی بہت پہلے, اب تو پچھلے 10 سال سے کر رہے تو جو وہ وقت ہے اس سے بہت بہتر ہو گیا. جی اس وقت جو ہے ریپڈ ہو گیا. ہاں, لیکن جو میں تو اپنے امریکن پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں چیزوں کو کہ جب آپ نے چیز بھیجی ہے وہ اسی طرح مل جائے گی. یہ اکثر ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں, ان سے پوچھیں کتنے پرابلمس آ رہے ہیں. So the thing is that there are a lot of issues, but we're still fighting them.
اچھا میں کچھ کوشچنس کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. سوری, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنا اسٹور رن کر رہے ہیں؟ ریز ہینڈ کریں. آلریڈی اپنا اسٹور رن کر رہے ہیں. اگر ویب سائٹ کی بات کر رہے ہیں آپ یا کوئی ویب سائٹ, پہلے ویب سائٹ شاپیفائی اسٹور چلیں یا وہ کامرس اسٹور, کتنے لوگ رن کر رہے ہیں؟ کتنے پی ایل کر رہے ہیں؟ ہاں, کر رہے ہیں. آپ لوگوں میں سے لوکل پی ایل کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ لوکل پی ایل کر رہے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے سب. اور کتنے لوگ ہیں جو امیزون کے اوپر کام کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, 2%. کتنے لوگ ہیں جو کچھ آئی مین نو ای کامرس کسی بھی قسم کا نہیں کرتے؟ دراز ہوئی ہے وہ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں. دراز والے کتنے ہیں جی؟ اچھا, دراز پہ بھی کرتے ہیں. وہ دراز بہت ٹھیک ہے. جو دراز والے لوگ ہیں, دراز والوں کے لیے تو بہت آسان ہے. دیکھیں, دراز والوں کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے کہ آپ کو کنسسٹنٹ آرڈر چاہیے, ایسا ہی ہے. تو اب آپ کے پاس پروڈکٹ ریڈی پڑی ہوئی ہے. سب سے بڑا ایڈوانٹیج آپ کا کیا ہے کہ آپ کے پاس پروڈکٹ ریڈی پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ مثال کے طور پر باقی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ان کے لیے تو ہمیں پروڈکٹ ہنٹ کر کے یا ان کو کوئی اپنی ایگزسٹنگ پروڈکٹس میں سے بتانا پڑتا ہے کہ یار یہ پروڈکٹ آپ لے لیں. لیکن آپ لوگوں تو اگر ایک وننگ پروڈکٹ ہے, مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں, ہمارے جو پہلے مرچنٹ تھے, ہی واز اے دراز سیلر, اور ہی واز سیلنگ ایک ہربل ایک کوئی چیز تھی. ٹھیک ہے, ایگزیکٹ نام میں نہیں بتاؤں گا, لیکن ہربل ان کی ایک پروڈکٹ تھی. سو ہی کیم ٹو اس, اور اس نے کہا کہ میں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کی فنل وغیرہ پہ آرڈرز آتے بھی ہیں. اور وہ ہمارا چونکہ پاکستان میں پہلا ٹیسٹ تھا, وی ور ناٹ ریئلی شیور کہ اٹ ول ورک اور ناٹ. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے جب اس کو لانچ کیا تو پہلے دن اس کے 10 آرڈرز آ گئے, وچ از مطلب میرے لیے بڑا شاکنگ تھا کہ اچھا. تو اچھا, ایک چیز ہے کہ وائی فنل ورکس بیٹر دین شاپیفائی, تو بتا سکتا ہے فرحان اگر آپ کہنا چاہیں. جس طرح سے ہم شاپیفائی پہ کام کرتے ہیں, تو ایک تو یہ کہ ہمارے پاس بہت ساری پروڈکٹس ہوتی ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, تو ہم اس کے اندر ایک تو یہ کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ بس پروڈکٹس اٹھاؤ اور آپ اس کے اندر ڈال دو سارا کچھ جو ہے. تو شاپیفائی کے اندر یہ ہے کہ آپ 10 پروڈکٹس میں آپ جو ہے ہر پروڈکٹ کے اوپر اپنا مارکیٹنگ کا بجٹ لگا کے اس میں سے ایک آپ اپنا چوز کرتے ہو, اور اسی کو آپ جو ہے سنگل پروڈکٹ اسٹور آپ اس پہ بنا لیتے ہو. فنل جو ہے مطلب فنل تو کسی بھی اس پہ بنائی جا سکتی ہے, لیکن جو جس طرح سے جو فلاسفی ہے کہ بھائی جو آپ نے کام سٹارٹ کیا یا جو ہے کلک فنل کے جو بھی ہیں انہوں نے کام سٹارٹ کیا, تو وہ ایک بزنس فلاسفی ہے کہ سیس کے اوپر جو ہے آپ نے وہ ساری کی ساری چیزیں جو فیچرز چاہیے وہ سارے اس پر ہمیں ڈال دی ہیں. تو جو ہے اس لیے پہ وہ کنورژن ہماری بہت بہتر آتی ہے. میں آپ کو تھینک یو. آپ نے کچھ پوائنٹس ریز کیے, دے آر گڈ پوائنٹس, لیکن وہ ذرا ڈیپ پوائنٹس ہیں. میں آپ کو سمپل بتاؤں, پاکستان میں خاص طور پہ اسٹورز اس لیے کم سیلز آپ کو دیتے ہیں, اور آپ کو بھی اس کا پتہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ پیپل ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈو دا ایڈ ٹو کارٹ, and they don't know how to do the product order review, and they don't know how to check out. آپ بہت زیادہ کلکس دے رہے ہیں اپنے کسٹمر کو, اور آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی زیادہ لے مین قسم کی آڈینس ہے. تو ہماری فنل میں کیا ہوتا ہے کہ وہیں پہ آرڈر ناؤ بٹن ہے, وہیں پہ آرڈر فارم ہے, وہیں پہ چیک آؤٹ ہے, وہیں پہ آپ کی پیچھے پوری آٹومیشن چل رہی ہے, ای میل مارکیٹنگ چل رہی ہے, سارا کا سارا اس کے پیچھے جو پروسیس ہے وہ دیٹس ورکنگ, میکنگ تھنگس سمپل فار یور آڈینس. دیٹ از دا نمبر 1 ریزن. آپ ابھی میں اگر کسی فنل میں ایڈ ٹو کارٹ بٹن ایڈ کروں تو اس کی کنورژن 50% ڈراپ ہو جائے گی. ایزی یو ایکس, ایزی یو ایکس, that's the number 1. آپ فنل لیڈ جنریشن کے علاوہ فنل کو ذرا ریڈسکرائب کر دیں کہ بیسکلی. اوکے, آپ کا سوال کیا دوبارہ پوچھیں. لیڈ جنریشن کے علاوہ فنل ورکس ود ا ویب سائٹ ود ا سنگل پروڈکٹ, ٹھیک ہے, اور ہمیں کسٹمر اٹریکٹیونیس یا کسٹمر ہم میچور کرتے ہیں بیسکلی. دیکھیں, ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ مسکنسیپشن ہے کہ اگر میری ایک آلریڈی اسٹور چل رہا ہے یا میرا ایک اسٹیبلشڈ کوئی چیز ہے, دراز ہے, کوئی بھی ہے, تو فنل کا ایک ریپلیسمنٹ ہے. لینگویج فنل از اے پلیٹ فارم اور لینگویج. فنل از اے پلیٹ فارم. پہلے آپ کو تھوڑی سی بتائیں آڈینس کو واٹ از فنل ورسس ٹھیک ہے. although funnel صرف یہ کنسیپٹ نہیں کلیئر ہو رہا, آپ کو تو پتہ ہے
हमें पहले ही आप बिल्कुल ये ऑनलाइन ऑनलाइन यहाँ पे e-commerce का फनल एक प्रोसेस है थैंक यू सो मच। अच्छा आई एक्सप्लेन दैट। अभी देखें फनल अगर आप हमारी जुबान में ले तो वो जो कुप्पी होती है ना हम कहते हैं वो कचरा साफ करने वाली कुप्पी। अब जो लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं उनको पता होगा दो बैरियर्स होते हैं। एक तो होता है जी कि टेक्नोलॉजी बैरियर होता है बहुत बड़ा। एक पर्सन है वेरी न्यू, उसको नहीं पता कि यार ये शॉपिफाई क्या चीज़ है, ये स्टोर कैसे बनाना है, ये प्रोडक्ट्स कैसे कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है, they don't know about that. हाँ, so what they need is they need to मतलब इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करें और उनका जो है ना हेडर बन जाए, यहाँ पे वो नीचे उनका फॉर्म बन जाए, उसके नीचे उन्होंने वीडियो ऐड करनी है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो वहाँ पे इट्स काइंड ऑफ अ विक्स लाइक आपने विक्स यूज किया होगा काफ़ी सारे लोगों ने, तो विक्स की तरह का इंटरफेस है और वो पाकिस्तान के अंदर हमने यहाँ पे बनाया है, अपनी टेक्नोलॉजी इसको डेवलप की है। तो अब लेट्स से यू वांट टू सेल दिस पर्स फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने कहना है कि मैंने लैंडिंग पेज बनाना। लैंडिंग पेज जो होता है ना वो एक वेबसाइट से इस तरह डिफरेंट होता है कि वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे लिंक्स होते हैं कि भाई इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। नो, लैंडिंग पेज इज जस्ट वन पेज। आपने क्योंकि एक ही प्रोडक्ट बेचनी है तो यू जस्ट फोकस ऑन, आप इसकी अच्छी फोटोग्राफी करते हो, आप इसके इमेजेस को ग्लोरीफाई करते हो, ठीक है, उसके बाद नाउ यू नीड टू पुट दैट इनटू सम काइंड ऑफ लैंडिंग पेज। तो उसको फिर आप आओगे हमारे सिस्टम में और एक फनल बनाओगे। तो एक्चुअली फनल करेंगे क्या कि आपको जो कह रहे हो अनइंटरेस्टेड किस्म के कस्टमर्स होते हैं ना, जो लोग खाम खा वक्त ज़ाया करते हैं आपसे, अगर आप लोग फेसबुक पेजेस रन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इंस्टा के ऊपर बेचते होंगे चीज़ें, काफ़ी सारे फजूल किस्म के लोग आते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टेड लोग देगी बेसिकली फनल, जो सीरियस होंगे। अब देखिए हम ऐड लगाते हैं फनल के ऊपर, तो जब हम पेज के ऊपर ऐड लगाते हैं तो कम से कम 100 मैसेज आए होते हैं, उनमें से खरीदने वाला 1 2 3। जब हम फनल के ऊपर ऐड लगाते हैं तो वहाँ पे 6 ऑर्डर्स आएंगे, उधर व्हाट्सएप का आइकन भी बना हुआ है, चैट का आइकन भी बना हुआ है, सिर्फ 1 या 2 लोग करेंगे, सिर्फ सीरियस बायर्स आते हैं आपके फनल से, ठीक है। आपका भी वक्त बचता है, असल में तो आप लोगों से चैट करने के लिए तो नहीं बैठे हुए, आप तो चीज़ें बेचने के लिए बैठे हुए। तो यू वांट कि यार जो बेस्ट कस्टमर्स हैं वो आए, उनके साथ फिर फर्दर उनके साथ नेगोशिएशन करनी पड़ती है, आपको उनको कॉल के ऊपर वेरीफाई भी करना पड़ता है। उनमें से भी कुछ लोग फिर वेरीफाई नहीं करते, तो आपसे बातचीत करके ना तो वो फिर कहते हैं कि नहीं मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मतलब 1 out of 5 पीपल विल से यू नो, ठीक है। तो फनल क्या करती है, फनल उस कचरे को साफ कर देती है, मीन्स कि जो गैर जरूरी लोग खामखा आपका वक्त ज़ाया करते हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्योर ऑर्डर्स देती है, प्योर कस्टमर्स देती है।